أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. سورة الحج مدنية. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس اتقوا ربكم إن زلزلة الساعة شيء عظيم. يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد. ومن الناس من يجادل في الله بغير علم ويتبع كل شيطان مريد. كتب عليه أنه من تولاه فأنه يذله ويهديه إلى عذاب السعير. يا أيها الناس إن كنتم في ريب من البعث فإنا خلقناكم من تراب ثم من نطفة ثم من علقة ثم من مضغة مخلقة وغير مخلقة لنبين لكم ونقر في الأرحام ما نشاء إلى أجل مسمى ثم نخرجكم طفلا ثم لتبلغوا أشدكم ومنكم من يتوفى ومنكم من يرد إلى أرذل العمر لكي لا يعلم من بعد علم شيئا. وترى الأرض هامدة فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت وأنبتت من كل زوج بهيج. ذلك بأن الله هو الحق وأنه يحيي الموتى وأنه على كل شيء قدير. وأن الساعة آتية لا ريب فيها وأن الله يبعث من في القبور. ومن الناس من يجادل في الله بغير علم ولا هدى ولا كتاب منير. ثاني عطفه ليضل عن سبيل الله له في الدنيا خزي ونذيقه يوم القيامة عذاب الحريق. ذلك بما قدمت يداك وأن الله ليس بظلام للعبيد. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس اتقوا ربكم إن زلزلة الساعة شيء عظيم. يا أيها الناس اے لوگو اتقوا ڈرو ربکم اپنا رب ان بے شک زلزلہ الساعة قیامت شیء چیز عظیم بڑی بھاری. لوگو ڈرو اپنے رب سے بے شک بھونچال قیامت کا ایک بڑی چیز ہے. یوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد. یوم جس دن ترونا تم دیکھو گے اسے تذہل بھول جائے گی کل مرضعۃ ہر دودھ پلانے والی عما جس کو ارضعت وہ دودھ پلاتی ہے وہ تضع اور گرا دے گی کل ذات حمل ہر حمل والی حملہ اپنا حمل و ترا اور تو دیکھے گا الناسا لوگ سکارا نشے میں وما ہم اور حالانکہ نہیں بھی سکارا نشے میں ولیکن اور لیکن عذاب اللہ کا عذاب شدید سخت. جس دن اس کو دیکھو گے بھول جائے گی ہر دودھ پلانے والی اپنے دودھ پلانے کو اور ڈال دے گی ہر پیٹ والی اپنا پیٹ. اور تو دیکھے لوگوں پر نشہ اور ان پر نشہ نہیں پر آفت اللہ کی سخت ہے. قیامت کے عظیم الشان زلزلہ بھونچال دو ہیں. ایک عین قیام قیامت کے وقت یا نفع ثانیہ کے بعد. دوسرا قیامت سے کچھ بیشتر جو علامات قیامت میں سے ہے. اگر یہاں دوسرا مراد ہو تو آیت اپنی ظاہر معنی پر رہے گی اور پہلا مراد ہو تو دونوں احتمال ہیں. حقیقتاً زلزلہ آئے اور دودھ پلانے والی یا حاملہ عورتیں اپنی اس عید پر محشور ہوں یا زلزلہ سے مراد وہاں کے احوال و شدائد ہوں. اور یوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد.
سورۃ نمبر 22 سورۃ الحج آیت نمبر 2 کو تمثیل پر حمل کیا جائے، یعنی اس قدر گھبراہٹ اور سختی ہوگی کہ اگر دودھ پلانے والی عورتیں موجود ہوں تو مارے گھبراہٹ اور شدت ہول کے اپنے بچوں کو بھول جائیں اور حاملہ عورتوں کے حمل ساقط ہو جائیں۔ اس وقت لوگ اس قدر مدہوش ہوں گے کہ دیکھنے والے شراب کے نشہ کا گمان کریں، حالانکہ وہاں نشے کا کیا کام خدا کے عذاب کا تصور اور احوال و شدائد کی سختی ہوش گم کر دے گی۔ تنبیہ: اگر یہ گھبراہٹ سب کو عام ہو تو لا يحزنهم الفزع الاکبر وتتلقاهم الملائکۃ۔ سورۃ نمبر 21 سورۃ الانبیاء آیت نمبر 103 میں نفی باعتبار اکثر احوال کے اور یہاں اثبات باعتبار سات قلیلہ کے لیا جائے گا، اور اگر آیت حاضرہ اکثر الناس کے حق میں ہو، سب کے حق میں نہ ہو تو سرے سے اشکال ہی نہیں۔ وَمِنَ النَّاسِ مَن يُجَادِلُ فِي اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ وَيَتَّبِعُ كُلَّ شَيْطَانٍ مَرِیدٍ۔ اور من الناس کچھ لوگ جو یجادل جھگڑا کرتے ہیں فی اللہ اللہ کے بارے میں بغیر علم بے جانے بوجھے، ویتبع و پیروی کرتے ہیں کل شیطان ہر شیطان مرید سرکش۔ اور بعض لوگ وہ ہیں جو جھگڑتے ہیں اللہ کی بات میں بے خبری سے، وہ پیروی کرتا ہے ہر شیطان سرکش کی، یعنی اللہ تعالیٰ جن باتوں کی خبر دیتا ہے ان میں یہ لوگ جھگڑتے اور کج بیشیاں کرتے ہیں اور جاہل و بے خبری سے عجیب احمقانہ شبہات پھیلاتے ہیں۔ چنانچہ قیامت، بعث بعد الموت اور جزا و سزا وغیرہ پر ان کا بڑا اعتراض یہ ہے کہ جب آدمی مر کر گل سڑ گیا اور ہڈیاں تک ریزہ ریزہ ہو گئیں تو یہ کیسے سمجھ میں آئے کہ وہ پھر زندہ ہو کر اپنی اصلی حالت پر لوٹ آئے گا، یعنی جن یا آدمیوں میں کا جو شیطان اس کو اپنی طرف بلائے یا فوراً اسی کے پیچھے چل پڑتا ہے، گویا گمراہ ہونے کی ایسی کامل استعداد رکھتا ہے کہ کوئی شیطان کسی طرف پکارے یا اس پر لبیک کہنے کے لیے تیار رہتا ہے۔ کتب علیہ انہ من تولیہ فانہ یضلہ ویہدی الی عذاب السعیر۔ کتب علیہ اس پر اس کی نسبت لکھ دیا گیا انہ کہ وہ من تولیہ جو دوستی کرے گا اس سے، فانہ تو وہ بے شک یضلہ اسے گمراہ کرے گا، ویہدی اور راہ دکھائے گا اسے الی طرف عذاب السعیر دوزخ، جس کے حق میں لکھ دیا گیا ہے کہ جو کوئی اس کا رفیق ہو سو وہ اس کو بہکائے اور لے جائے عذاب میں دوزخ کے، یعنی شیطان مرید کے متعلق یہ طے شدہ امر ہے کہ جو اس کی رفاقت اور پیروی کرے وہ اپنے ساتھ اسے بھی لے ڈوبتا ہے اور گمراہ کر کے دوزخ سے ورے نہیں چھوڑتا۔ یا ایہا الناس ان کنتم فی ریب من البعث فإنا خلقناکم من تراب ثم من نطفة ثم من علقة ثم من مضغة مخلقة وغیر مخلقة لنبین لکم ونقر فی الارحام ما نشاء الی اجل مسمى ثم نخرجکم طفلا ثم لتبلغوا اشدکم ومنكم من يتوفى ومنكم من يرد إلى أرذل العمر لكي لا يعلم من بعد علم شيئا وترى الأرض هامدة فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت وأنبتت من كل زوج بهيج۔ یا ایھا الناس اے لوگو ان کنتم اگر تم ہو فی ریب شک میں من سے الباسی جی اٹھنا، فإنا تو بے شک ہم خلقناکم ہم نے پیدا کیا تمہیں من تراب مٹی سے، ثم پھر من نطفہ سے، ثم پھر من علقۃ جمے ہوئے خون سے، ثم پھر من مضغۃ گوشت کی بوٹی سے، مخلقۃ صورت بنی ہوئی، اور غیر مخلقۃ بغیر صورت بنی، لنبین تاکہ ہم ظاہر کر دیں لکم تمہارے لیے، ونقر اور ہم ٹھہراتے ہیں بالارحامی رحموں میں ما نشاء جو ہم چاہیں، الی تک اجل مسمى ایک مدت مقررہ، ثم پھر نخرجکم ہم نکالتے ہیں تمہیں طفلاً بچہ، ثم پھر لتبلغوا تاکہ تم پہنچو اشدکم اپنی جوانی، ومنکم اور تم میں سے من کوئی یتوفی فوت ہو جاتا ہے، ومنکم اور تم میں سے من کوئی یرد پہنچتا ہے الی تک ارذل العمر کمی عمر، لکی لا یعلم تاکہ وہ نہ جانے من بعد علم جاننا شیئا کچھ، وترا اور تو دیکھتا ہے الارض زمین حامدۃ خشک پڑی ہوئی ہے، وإذا پھر جب انزلنا ہم نے اتارا علیہا اس پر الماء پانی، اہتزت
وہ تر و تازہ ہو گئی، وربت اور ابر آئی، وانبتت اور اگا لائی، من سے کل زوجن ہر جوڑا، بہیجن رونق دار۔ اے لوگو، اگر تم کو دھوکہ ہے جی اٹھنے میں تو ہم نے تم کو بنایا مٹی سے، پھر قطرہ سے، پھر جمے ہوئے خون سے، پھر گوشت کی بوٹی نقشہ بنی ہوئی سے اور بدون نقشہ بنی ہوئی سے، اس واسطے کہ تم کو کھول کر سنا دیں اور ٹھہرا رکھتے ہیں ہم پیٹ میں جو کچھ چاہیں ایک وقت معین تک، پھر تم کو نکالتے ہیں لڑکا، پھر جب تک کہ پہنچو اپنی جوانی کے زور کو، اور کوئی تم میں سے قبضہ کر لیا جاتا ہے اور کوئی تم میں سے پھر چلایا جاتا ہے نکمی عمر تک، تاکہ سمجھنے کے پیچھے کچھ نہ سمجھنے لگے، اور تو دیکھتا ہے زمین خراب پڑی ہوئی، پھر جہاں ہم نے اتارا اس پر پانی تازہ ہو گئی اور ابری اور اگائیں ہر قسم رونق کی چیزیں۔ یعنی اگر یہ دھوکہ لگ رہا ہے کہ رضا ہو کر دوبارہ کیسے جی اٹھیں گے، تو خود اپنی پیدائش میں غور کرو کس طرح ہوئی ہے۔ یعنی اول تمہارے باپ آدم کو مٹی سے، پھر تم کو قطرہ منی سے بنایا، یا یہ مطلب ہے کہ مٹی سے غذا نکالی جس سے کئی منزلیں طے ہو کر نطفہ بنا، پھر نطفہ سے کئی درجے طے کر کے تمہاری تشکیل و تخلیق ہوئی۔ یعنی نطفہ سے جمع ہوا خون اور خون سے گوشت کا لوتھڑا جمتا ہے، جس پر ایک وقت آتا ہے کہ آدمی کا پورا نقشہ ہاتھ پاؤں آنکھ ناک وغیرہ بنا دیا جاتا ہے، اور ایک وقت ہوتا ہے کہ ابھی تک نہیں بنایا گیا، یا یہ مطلب ہے کہ بعض کی پیدائش مکمل کر دی جاتی ہے اور بعض یوں ہی ناقص صورت میں گر جاتا ہے، یا یوں کہا جائے کہ بعض بے عیب ہوتا ہے بعض عیبدار۔ کہ خود تمہاری اصل کیا تھی اور کتنے روز گزرنے کے بعد آدمی بنے ہو، اسی کو سمجھ کر بہت سے حقائق کا انکشاف ہو سکتا ہے، اور بعد الموت کا امکان بھی سمجھ میں آ سکتا ہے۔ یعنی جتنی مدت جس کو رحم مادر میں ٹھہرانا مناسب ہوتا ہے ٹھہراتے ہیں، کم از کم 6 مہینے اور زیادہ سے زیادہ 2 برس یا 4 برس، علی اختلاف الاقوال۔ یعنی جس طرح اندر رہ کر بہت سے مدارج طے کیے ہیں، باہر آ کر بھی تدریجاً بہت منازل میں سے گزرنا پڑتا ہے۔ ایک بچپن کا زمانہ ہے جب آدمی بالکل کمزور و ناتواں ہوتا ہے اور اس کی تمام قوتیں چھپی رہتی ہیں، پھر ایک وقت آتا ہے کہ کامن پوشیدہ قوتیں ظاہر ہوتی ہیں، جسمانی حیثیت سے ہر چیز کمال شباب کو پہنچ جاتی ہے، پھر بعض تو جوانی میں مر جاتے ہیں اور بعض اس عمر کو پہنچتے ہیں جہاں پہنچ کر آدمی کے اعضاء و قوت جواب دے دیتے ہیں۔ وہ سمجھدار بننے کے بعد نہ سمجھ اور کارآمد ہونے کے بعد نکما ہو جاتا ہے، یاد کی کوئی چیزیں بھول جاتا ہے اور جانی ہوئی چیزوں کو کچھ نہیں جانتا، گویا بوڑھا ہو کر پھر بچہ بن جاتا ہے۔ یعنی زمین مردہ پڑی تھی، رحمت کا پانی پڑتے ہی جی اٹھی اور تر و تازہ ہو کر لہلہانے لگی، قسم قسم کے خوش منظر، فرحت بخش اور نشاط افزا پودے قدرت نے اگا دیے۔ ذالک بأن اللہ هو الحق وأنہ یحیی الموتى وأنہ علی کل شیء قدیر۔ ذالک یہ بأن اس لیے کہ اللہ هو الحق وہی برحق، وأنہ اور یہ کہ وہ یحیی زندہ کرتا ہے، الموتى مردوں، وأنہ اور یہ کہ وہ اللہ پر کل شیء ہر شے قدیر قدرت رکھنے والا۔ یہ سب کچھ اس واسطے کہ اللہ وہی ہے محقق، اور وہ جلاتا ہے مردوں کو اور وہ ہر چیز کر سکتا ہے۔ وَأَنَّ السَّاعَةَ آتِيَةٌ لَا رَيْبَ فِيهَا وَأَنَّ اللَّهَ يَبْعَثُ مَن فِي الْقُبُورِ وَأَنَّ اور یہ کہ السَّاعَةُ گھڑی قیامت آتِيَةٌ آنے والی، لا ریبہ نہیں شک فیہا اس میں، وَأَنَّ اور یہ کہ اللہ یبعث اٹھائے گا من جو فی القبور قبروں میں، اور یہ کہ قیامت آنی ہے اس میں دھوکہ نہیں، اور یہ کہ اللہ اٹھائے گا قبروں میں پڑے ہوئے کو۔ انسان کی پیدائش اور کھیتی کی مثالوں سے جو اوپر مذکور ہوئیں چند باتیں ثابت ہوتی ہیں، یہ کہ یقین اور بالتحقیق اللہ موجود ہے، ورنہ ایسی منظم متیقن و حکیمانہ صنعتیں کہاں سے ظاہر ہوئیں۔ یہ کہ خدا تعالیٰ مردہ اور بے جان چیزوں کو زندہ اور جاندار بنا دیتا ہے، چنانچہ مشت خاک یا قطرہ آب سے انسان بنا دینا اور افتادہ زمین میں روح نباتی پھونک دینا اس پر شاہد ہے، پھر دوبارہ پیدا کر دینا اس کو کیا مشکل ہے۔ یہ کہ وہ ہر چیز پر قادر ہے، اگر ہر چیز اس کی قدرت کے نیچے نہ ہوتی تو ہرگز یہ کام نہیں کر سکتا۔
سکتا تھا یہ کہ قیامت ضرور آنی چاہیے اور اس زندگی کے بعد کوئی دوسری زندگی ضرور ملنی چاہیے، کیونکہ اتنے بڑے انتظامات یوں ہی لغو اور بیکار نہیں ہو سکتے۔ اس حکیم مطلق اور قادر علی الاطلاق نے اپنی حکمت بالغہ اور قدرت کاملہ سے انسان کو ایسی عجیب و غریب صفت کے ساتھ پیدا کیا، کیا خیال ہے کیا جا سکتا ہے کہ اس نے اس کی زندگی بیکار بنائی ہوگی؟ ہرگز نہیں۔ یقیناً انسان کی یہ محدود زندگی جس میں سعادت و شقاوت، نیکی بدی اور رنج و راحت باہم مخلوط رہتے ہیں اور امتحان و انتقام کی صورتیں ایک دوسرے سے مکمل اور نمایاں طور پر متمیز نہیں ہوتی، اس کو مقتضی ہے کہ کوئی دوسری زندگی ہو جہاں سعید و شقی، مجرم و وفادار اور صاف طور پر الگ الگ ہوں اور ہر ایک اس مقام پر پہنچایا جائے جہاں پہنچنے کے لیے بنایا گیا ہے اور جس کی استعداد اپنے اندر رکھتا ہے۔ مادی حیثیت سے منی کے جن اجزاء میں نطفہ بننے کے استعداد تھی ان سے نطفہ بنا، اسی طرح نطفہ کی پوشیدہ قوتیں علقہ میں، علقہ کی مضغہ میں، مضغہ کی طفل میں آئیں اور جوانی کے وقت ان کا پورا ظہور ہوا، یا زمین کی پوشیدہ قوتیں بارش کا چھینٹا پڑنے سے ظہور پذیر ہوئیں۔ اسی طرح ضروری ہے کہ انسان میں سعادت و شقاوت کی جو روحانی قوتیں ودیت کی گئیں یا نیکی اور بدی میں پھولنے پھلنے کی جو زبردست استعداد رکھی ہے وہ اپنے پورے شباب کو پہنچے اور کامل ترین اشکال و صورتیں ظاہر ہوں۔ اس کا نام بعث بعد الموت ہے، جو دنیا کی زندگی کا موجودہ دور ختم کرنے کے بعد وقوع پذیر ہوگا۔ وَمِنَ النَّاسِ مَن يُجَادِلُ فِي اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ وَلَا هُدًى وَلَا كِتَابٍ مُنِيرٍ۔ اور من الناس لوگوں میں سے من جو یجادل جھگڑتا ہے فی اللہ اللہ کے بارے میں، بغیر علم بغیر کسی علم، اور لا ہدن بغیر کسی دلیل، ولا اور بغیر کسی کتاب منیر روشن۔ اور بعض شخص وہ ہے جو جھگڑتا ہے اللہ کی بات میں بغیر جانے اور بغیر دلیل اور بدون روشن کتاب کے، یعنی ایسے واضح دلائل و شواہد سننے کے بعد بھی بعض کجرو اور ضدی لوگ اللہ کی باتوں میں یوں ہی بے صنعت جھگڑا کرتے رہتے ہیں۔ ان کے پاس نہ کوئی علم ضروری ہے، نہ دلیل عقلی، نہ دلیل سمعی، محض اوہام و ظنون کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں۔ ثانی عطفی لیضل عن سبیل اللہ لہ فی الدنیا خزی ونذیقہ یوم القیامۃ عذاب الحریق۔ ثانی عطفی موڑے ہوئے اپنی گردن، لیضل تاکہ گمراہ کرے، عن سے سبیل اللہ اللہ کا راستہ، لہ اس کے لیے، فی الدنیا دنیا میں، خزی رسوائی، ونذیقہ اور ہم اسے چکھائیں گے، یوم القیامت روز قیامت، عذاب الحریق جلتی آگ، اپنی کروٹ موڑ کر تاکہ بہکائے اللہ کی راہ سے۔ اس کے لیے دنیا میں رسوائی ہے اور چکھائیں گے ہم اس کو قیامت کے دن جلن کی مار، یعنی اعراض و تکبر کے ساتھ، یعنی جو شخص بدون حجت و دلیل محض عناد سے خدا کی باتوں میں جھگڑتا ہے اور غرض یہ ہو کہ دوسروں لوگوں کو ایمان و یقین کی راہ سے ہٹا دے، اس کو دنیا میں خدا تعالیٰ ذلیل کرے گا اور آخرت کا عذاب رہا سو الگ۔ ذالک بما قدمت یداک وان اللہ لیس بظلام للعبید۔ ذالک بما یہ اس سبب جو قدمت آگے بھیجا، یداک تیرے ہاتھ، وان اللہ اور یہ کہ اللہ لیس نہیں، بظلام ظلم کرنے والا، للعبید اپنے بندوں پر، یہ اس کی وجہ سے جو آگے بھیج چکے تیرے دو ہاتھ، اور اس وجہ سے کہ اللہ نہیں ظلم کرتا بندوں پر، یعنی جب سزا دیں گے تو کہا جائے گا کہ خدا کی طرف سے کسی پر ظلم و زیادتی نہیں، تیرے ہاتھوں کی کرتوت ہے جس کا مزہ آج چکھ رہا ہے۔